بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ على امتی 40 حدیثا كنت له شفیعا یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، اللہ کے ان مقبول نیک بندوں کی 12 صفات جن کو اللہ پاک نے سورہ فرقان میں بالترتیب بیان فرمایا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، گزشتہ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ اللہ کے نیک اور مقبول بندے کی ہی صفت بیان کی گئی ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب ایسے لغویات اور بکواس اور فضول اور بیہودہ گفتگو اور جہاں اللہ کے نافرمانی نظر آ رہی ہو، دکھائی دے رہی ہو، تو نہ وہاں آنکھ اٹھا کر دیکھیں، نہ کان لگا کر سنیں، بلکہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے اور اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہوئے سنجیدگی سے وہاں سے نکل کر چلے جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی صفت ہے۔ خدا کرے کہ یہ ہمارا مزاج بن جائے۔ اور 11ویں صفت قرآن مجید کی سورہ فرقان میں جس کو بیان فرمایا گیا ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات، قرآن مجید کی آیتیں اور دین کی باتیں ان کے سامنے سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے بن کر جھکے نہیں جاتے، بلکہ ان باتوں کو انتہائی توجہ دھیان سے سنے جاتے ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں قرآن کی بات، حدیث کی بات، شریعت و سنت کی بات، اللہ کے رسول کی بات کہی جا رہی ہو، سنائی جا رہی ہو، تو ان باتوں کو انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کے ان باتوں کو دھیان و توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، یہ دھیان و توجہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی باتوں کو، قرآن و حدیث کی باتوں کو اور شریعت و سنت کی باتوں کو دھیان و توجہ سننا اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی صفت ہے۔ اور ایک کتاب کے اندر حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے 4 باتیں لکھی گئی ہیں کہ جو مسلمان اس طریقے سے عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں خوش و خرم رکھیں گے اسے۔ اور بزرگوں نے اس کو اس ترتیب سے لکھا کہ جس کسی نے دین و شریعت کی بات، قرآن و حدیث کی بات کو دھیان و توجہ سے سنے، یہ پہلی قسم۔ اور دوسری یہ ہے کہ سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھے، سنی ہوئی باتوں کو یاد رکھے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جو باتیں سنائی گئی تھی، جن باتوں کو ہم نے یاد رکھا ہے، تیسرا یہ ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے، تیسرا یہ ہے کہ ان باتوں پر عمل کرے۔ اور چوتھے یہ ہے کہ جن باتوں کو سنایا گیا، جن باتوں کو یاد کیا گیا اور جن باتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، چوتھے یہ ہے کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانا، چاہے دوسروں سے ہمارے گھر والے مراد ہوں، چاہے بیوی اور بچے مراد ہوں، بہن اور بھائی مراد ہوں، چاہے ماں باپ مراد ہوں، چاہے پڑوسی مراد ہوں، چاہے عام مسلمان مراد ہوں، چاہے کوئی اور ہو، دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانا۔ جو مسلمان اپنا مزاج اس طریقے کا بناتا ہے کہ باتیں دھیان و توجہ سے سنتا بھی ہے، دین و شریعت کی یاد بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ پاک خوش و خرم رکھتے ہیں۔ نظر اللہ لہم کے الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تر و تازگی عطا فرماتے ہیں۔ کیا یہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے؟ کیا یہ کیفیت ہماری بنی ہوئی ہے
اگر یہ کیفیت یہ مزاج بنا ہوا ہے تو خدا کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس ترتیب پر ڈھالنے کی ضرورت ہے کہ ہم باتیں شریعت و سنت کی غور سے سنا بھی کریں، سنی ہوئی باتوں کو یاد بھی رکھا کریں اور ان باتوں پر عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، اور ان باتوں کو اپنے حد تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں کو سنایا کریں، دوسروں کو بتلایا کریں۔ ہمارے دوسروں کو بتلانے کی وجہ سے اگر دوسرا عمل کر لیتا ہے تو ہمیں دگنا ثواب ملے گا، ہمارے اپنے عمل کرنے کا بھی اور ہمارے کہنے کی وجہ سے جو بھائی عمل کر رہا ہے اس کا ثواب بھی ہمیں ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ خیر کی بات بتلانے والا خیر کا کام کرنے والے کی طرح ہے۔ تو دین کی باتوں کو سننے اور یاد رکھنے، یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے من حفظ علی امتی 40 حدیثا بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا عالما، کہ جو مسلمان اللہ کے نبی کے 40 حدیثوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی کی 40 حدیثوں کو جو مسلمان یاد کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس مسلمان کو قیامت کے دن فقیہ اور عالم بنا کر اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے۔ عموماً دینی مدارس کے اندر اور دینی مکاتب کے اندر یہ ہمارا معمول رہا ہے کہ بچوں کو 40 حدیثیں اور 40 دعائیں ازبر یاد دلائی جاتی ہیں۔ 40 حدیثیں اور 40 دعاؤں کے یاد کرنے کا، یاد کرانے کا معمول ہمارے دینی مدارس و مکاتب کے اندر موجود ہے، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرتے ہوئے جس کی تعداد اگر 40 پر پہنچ جاتی ہے تو اس خوشخبری کے ہم بھی حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عالم اٹھائیں گے۔ اور دوسری ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت شفیعا یوم القیامہ، کہ جو مسلمان میرے احادیث کے ذخیرے میں سے سنت پر مشتمل ہوں، ان 40 حدیثوں کو یاد کر لے، عمل کی شرط بھی نہیں ہے آگے اس حدیث شریف کے اندر، یاد کر لے کنت شفیعا یوم القیامتی، کہ میں ایسے مسلمان کا قیامت کے دن سفارشی بنوں گا۔ بالخصوص نوجوانوں، بچوں اور بچیوں کے اندر یہ مرض بڑا تیزی کے ساتھ عام ہو رہا ہے کہ ہماری یادداشت برابر نہیں ہے، کوئی چیز ہم یاد کرتے ہیں تو یاد نہیں رہتا۔ اس سے پہلے بھی شاید کسی جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ حافظہ دن بدن بچوں کا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، یادداشت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے اور اس میں سے کچھ چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اگر ہم خود بھی اور اپنے گھر کے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو ان 4 چیزوں کا اگر ہم پابند کریں تو ہمارے بچوں اور بچوں کا حافظہ بھی قوی ہو سکتا ہے، یادداشت ان کی اچھی ہو سکتی ہے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں وہ؟ 4 چیزوں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں اور بچیوں کو نہار پیٹ اخروٹ اور کشمش کھلائی جائے کہ اس کے ذریعے سے حافظہ اچھا ہوتا ہے، یادداشت بڑھتی ہے اس کے ذریعے سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں کو روزانہ مسواک کرانے کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسواک کرنے کی وجہ سے حافظہ بڑھتا ہے، یادداشت اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کریں گے تو بچے بھی خود بخود کریں گے، اس لیے بازار سے خرید کر خود اپنے لیے بھی مسواک لایا کریں مہینے میں 1 مرتبہ، اور اپنے گھر کے بچوں کے لیے بھی لایا کر۔ 150 روپے کی بات ہے، لیکن اس کے ذریعے سے بچوں کا مستقبل سنور سکتا ہے۔ اعلیٰ نمرات سے ہمارے بچے امتحانات میں، دینی و عصری تعلیمات میں اعلیٰ نمرات سے ہمارے بچے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے خود مسواک کریں اور اپنے بچوں کو مسواک کی عادت ڈالیں۔ اور تیسری چیز حدیث شریف میں ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم خود بھی تلاوت کرنے کی کوشش کریں، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور گھر میں تلاوت کریں، ہمارا دیکھ کر ہمارے بچے بھی قرآن لے کر بیٹھیں گے، پارے لے کر بیٹھیں گے۔ لیکن اگر ہم ہی مہینوں قرآن کریم کو کھول کر نہ دیکھیں
اور بچوں سے یہ امید رکھیں کہ ہمارے بچے قرآن کریم کی صبح شام تلاوت کریں تو محال ہے، اس لیے خود بھی قرآن لے کر بیٹھے اور بچوں سے کہیں کہ بیٹے چلو قرآن لے کر آؤ، تو صرف آپ کا میرا اتنا کہنا ہی ان کے لیے کافی کہ وضو کر کے فوراً قرآن لے کر آئیں گے۔ کوئی ایک وقت طے کر لے، عشاء کی نماز کے بعد ہو یا فجر کی نماز کے بعد ہو، قرآن کی تلاوت کرنے سے حافظہ قوی ہوتا، یادداشت اچھی ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز وہ یہ ہے کہ منکرات سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے، منکرات سے، ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، چاہے کانوں سے کیا جانے والا گناہ ہو، چاہے آنکھوں سے کیا جانے والا گناہ ہو، چاہے زبان سے کیا جانے والا گناہ ہو، چاہے ہاتھوں سے کیا جانے والا گناہ ہو، چاہے پیروں سے کیا جانے والا گناہ ہو، چاہے دل و دماغ سے کیا جانے والا گناہ ہو، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے بچوں کی اس سلسلے میں کڑی نگرانی کرنا، بچوں پر توجہ دینا، تو اس کے ذریعے سے بچوں کا حافظہ بڑھے گا، بچوں کی یادداشت میں اضافہ ہوگا، اور چند ہی دنوں میں اس کا آپ اندازہ لگائیں گے کہ کس قدر فائدہ ہوا ان چار چیزوں کو اپنانے کا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو یہ محترم بزرگوں اور دوستوں، 11ویں صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کی دین و شریعت کی باتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو اندھے بہرے بن کر اس پر پڑے نہیں جاتے، جھکے نہیں جاتے، بلکہ ان باتوں پر غور و تدبر کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں اور دھیان و توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اور 12ویں صفت اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ 12ویں صفت یہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا، اے اللہ عطا فرما ہم کو نیک بیویاں اور نیک اولاد، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہمیں ایسی بیویاں اور ایسی اولاد عطا فرما جو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ کون ایسا آدمی ہے جو بیوی آنے سے پہلے اچھی بیوی کی دعا کرے، اور کون ایسا مسلمان ہے جو اولاد ہونے سے پہلے اچھی اولاد کی دعا کرے، اور جو کرتا ہے بیوی آنے سے پہلے اچھی بیوی کی دعا کرے اور اولاد ہونے سے پہلے اچھی اولاد کی دعا کرے۔ اگر ہم میں سے کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہے، اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ گویا کہ صاف معنی اس کر کے کہ اپنے بیوی کے، اپنے بچوں کے نیک ہونے کی دعا کرنا۔ نیک بیوی کسے کہا جاتا ہے؟ نیک بیوی احادیث مبارکہ میں اس بیوی کو کہا گیا ہے جس کی 4 صفات ہوں، اور جس عورت کی 4 صفات ہوں، قیامت کے دن ایسی عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ خدا کرے ایسی بیویاں، ایسی بہو بیٹیاں ہمیں نصیب فرمائے۔ کون سی 4 صفتیں ہیں؟ اذا صلت خمسہا، کہ وہ عورت جسے قیامت کے دن حکم دیا جائے گا ادخلی ابواب الجنتی، کہ جنت کے دروازوں میں سے داخل ہو جائے جس دروازے سے چاہے، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اذا صلت خمسہا، کہ وہ عورت جو 5 وقت کے نماز کی پابند ہو۔ اس عورت کو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا جس کی پہلی صفت یہ ہو کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ اگر ایسی بہو بیٹیاں اور ایسی بیوی اور ماں اگر ہمیں نصیب ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری صفت وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وہ عورت جو روزہ رکھے، مہینے کے روزے رکھے۔ مہینے کے روزے رکھنے کا مطلب رمضان کے روزے، مہینے کے روزے رکھے۔ اور تیسری صفت وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اور چوتھی صفت وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔
اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی کہ وہ مالی ہی، جہاں اپنے شرمگاہ کی، اپنے ذات کی حفاظت کرنا اپنے شوہر کے علاوہ لوگوں سے، وہیں پر شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنا۔ یہ نہیں کہ شوہر گھر میں مال لا کر رکھا ہوا ہے اور شوہر کے گھر کے باہر جانے کے بعد مال اڑا رہی ہے، مال خرچ کر رہی ہے، یا اپنے میکے بھیجا رہی ہے، یا بلا اجازت کے کسی اور کو دے رہی ہے اور شوہر کے مرضی کے بغیر پیسہ خرچ کر رہی ہے، یہ بھی نہ ہو۔ جہاں اپنے ذات کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال، روپے، پیسے کی بھی حفاظت کرے۔ قیلا، تو اس عورت سے کہا جائے گا ادخلی من ابواب الجنت ای شئت، کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس ترتیب سے ہم اپنے گھر کی بہو بیٹیوں کی، اپنے بیویوں کی تربیت بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کوئی نماز نہ چھوٹنے پائے، ماہ رمضان کا روزہ بھی چھوٹنے نہ پائے، اور اپنے بیٹیوں کی بالخصوص جو ابھی ہمارے ماتحت ہیں وہ، تو اسی عورت کے لیے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ تو یہ خوبیاں، یہ کمالات گھر کی عورتوں میں کب آئیں گی؟ جب ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ نان و نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، یہ مکان، کپڑا اور کھانا۔ یہ اس کا حق ہے بیوی کا کہ اسے دیا جائے۔ اور دوسرا حق یہ بتایا گیا ہے کہ دینی باتوں میں اس کی رہنمائی کرے، دین کے مسائل اسے بتلاتا رہے اور دین پر عمل کرنے کی اسے تاکید کرتا رہے، دین پر عمل کرنے کی اسے تاکید کرتا رہے۔ جیسے گھر کی ساری ضروریات کی چیزیں، گھر کا ساز و سامان اور سودا ہم گھر میں لے کر آتے ہیں، اسی طریقے سے دین بھی عورت کی ضرورت ہے۔ تو وہ دین کی، عورت کے لیے جتنے دین کی باتوں کی، جتنے دین کی ضرورت ہے، اب شوہر ہی اپنے بیوی کو بتلا سکتا ہے۔ تو وہ دین کی ساری باتیں، بنیادی باتیں، عقائد کی باتیں، مسائل کی باتیں، فضیلت کی باتیں، یہ ساری باتیں اپنے بیوی کو بتلانا اور عمل کرنے کی ترغیب دینا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کیا اس ذمہ داری کو ہم نبھاتے ہیں؟ نبھاتے ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے، اور نہیں نبھاتے ہیں اور اس حق کو اگر ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن اس سلسلے میں باز پرس ہو۔ تو ہمارے بڑھاپے میں جب ہم تھک جائیں گے تو اس وقت ہمارے یہ جوان بچے ہمارے لیے ہمارا قوت بازو ثابت ہوں گے، ہمارے لیے جو ہے یہ خادم بن کر ہمارے آگے پیچھے رہیں گے، ہمارے سارے ضروریات کو پوری کریں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر یہ توجہ دینا۔ آج اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ آج کتنے ہی بوڑھے مرد اور آج کتنی ہی بوڑھی عورتیں آج پریشان ہیں اور یہاں وہاں بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ کیوں؟ تو بیٹا پوچھتا نہیں ہے اور بیٹا ضرورت پوری نہیں کرتا۔ نہ جانے ایسے کتنے بوڑھے مرد اور نہ جانے کتنی بوڑھی ایسی عورتیں مسلم معاشرے کے اندر موجود ہوں گی۔ اور کبھی بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کو عزیز نوجوانوں بوجھ نہ سمجھا جائے کہ بوڑھے ماں باپ ہمارے گھر کی رونق ہوتے ہیں، ہمارے گھر کی زینت ہوتے ہیں اور ہمارے گھر کی برکت ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے بچوں کو گھر کی رونق سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے بوڑھے ماں باپ بھی گھر کی رونق ہوتے ہیں، گھر کی زینت ہوتے ہیں، گھر کی برکت ہوتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ لاکھوں کی دولت ہمارے ہاتھ آئے، ہزاروں روپے ہم کمائیں، ہم اس قابل نہیں ہوتے، لیکن ہمارے گھر میں بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں۔ ان بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے اور ان چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، کاروبار کے دروازے کھولتے ہیں، دکان میں اور گھروں میں برکتیں ہو جاتی ہیں ان بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے اور چھوٹے معصوم بچوں کی وجہ سے۔ چھوٹے بچوں کو بوجھ نہ سمجھا جائے اور اسی طریقے سے بوڑھے ماں باپ کو بھی بوجھ نہ سمجھا جائے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ ان کے اخراجات برداشت کیے جائیں۔
بوڑھے باپ کو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ بیٹے مجھے دواؤں کی ضرورت ہے، بوڑھے باپ کو یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ بیٹے میری چپل پھٹ گئی ہے، بوڑھے ماں باپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے سردی کے موسم میں کہ بیٹے مجھے سردی ہو رہی ہے۔ ان کے بولنے سے پہلے ان کی ساری ضروریات کو پورا کر دیں ان کے حساب سے، ان کی مزاج کے حساب سے۔ یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ اور ان کے بولنے سے پہلے بوڑھے ماں باپ کی ہم ضروریات پوری کر دیتے ہیں، اور ایسے موقع پر نکلی ہوئی بوڑھے باپ کی زبان سے دعا اور بوڑھے ماں کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہماری دنیا کو سنوار دیتی ہے، آخرت کو سنوار دیتی ہے۔ لیکن آج ادھر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ توجہ آج عورتوں پر، بہو بیٹیوں پر دینے کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی یہ بات بتلائی جائے کہ آج کل کی جوان بچیاں گھر کی بوڑھی عورتوں کو برداشت نہیں کر رہی ہیں، معمولی بات پر بڑے بڑے جھگڑے کھڑے کر دیتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی چھوٹی بچیوں کا اور خاص طور پر باشعور بچیوں کا مزاج بنا جائے کہ کبھی بوڑھوں سے کبھی کسی قسم کی کوئی ایسی بات مت کرنا جو ان کے دل کو دکھائے۔ اگر دکھی دل سے کوئی بوڑھا کوئی بوڑھی اگر تم کو بد دعا دے دے، تمہاری دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگتی۔ لیکن اگر ہم نے اپنے جوانی کے دنوں میں کسی بوڑھے کی بے احترامی کی، کسی بوڑھے کی بے عزتی ہم نے کی، ہمارے بڑھاپے میں ضرور ہماری کوئی نہ کوئی بے عزتی ضرور کرے گا۔ ہم احترام سے کرنا سیکھیں، ہم عزت کرنا سیکھیں دوسروں کی۔ تو بہرحال سورہ فرقان کی آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر جو میں نے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی 12 صفات میں نے بتلائی تھی، ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ایسے لوگوں کو جن کی 12 صفات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے۔ جنت کے بالا خانوں کی کیفیت بیان کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ ایسے بالا خانے وہ نظر آئیں گے جیسے کہ ہمیں نظر اٹھانے پر آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں۔ اور بالا خانوں کی کیفیت یہ بھی بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے، باہر کے لوگ اندر دیکھنا چاہیں، باہر سے جنتی اندر کی چیزیں دیکھنا چاہیں، ساری چیزیں نظر آ جائیں گی، اور اندر سے کوئی جنتی بیٹھ کر باہر کی چیزیں دیکھنا چاہیں گے، پوری کی پوری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ فرمایا تو ایک دیہاتی صحابی حضور کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے بالا خانے کن لوگوں کو نصیب ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جن کی 5 خوبیاں ہوں، جن کی گفتگو میں نرمی ہو، اور ہر کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَطْعَمُ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں، وَأَدَامُ الصِّيَامَ، اور روزہ رکھتے ہیں، وَأَفْشُ السَّلَامَ، اور لوگوں کو سلام کرتے ہیں، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور ایسے وقت میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ سارے لوگ سو چکے ہوتے ہیں، مراد تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت اور جنت کے سارے بالا خانے نصیب فرمائے۔ اور یہاں تک کہ فرمایا گیا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور فرشتے آگے بڑھ کر ان سے ملاقات کریں گے اور مبارکبادی دیں گے کہ تم کو جنت مبارک ہو اور جنت کی نعمتیں تمہیں مبارک ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ 12 خوبیاں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کی ہیں